مدینہ پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وہ پسندیدہ جگہ ہے جس کو آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری 10 سالوں میں اور پھر اس کے بعد قیامت تک ہمیشہ کے لیے منتخب فرمایا، اور جہاں کی فضیلتیں اتنی بے پناہ ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ فضیلت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود وہاں پر جلوہ فرما ہے۔ وہاں کا ایک لمحہ مل جانا یہ انسان کی زندگی کی بہت بڑی سعادت ہے۔ مدینہ طیبہ کے بارے میں یہ فضیلت ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدینہ طیبہ کی ہر چیز، وہاں کا موسم، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کا کھانا پینا، ہر چیز جو ہے وہ انتہائی اچھی ہے، انتہائی خوبصورت ہے، ہمیں پسند آئے یا نہ آئے۔ کسی بھی چیز کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ مدینہ طیبہ کی کسی چیز کو کہنا جی یہاں کا موسم اچھا نہیں ہے، یہاں کی فضا اچھی نہیں ہے، یہاں کا کھانا اچھا نہیں ہے، اس سے پرہیز کیجیے۔ مدینہ پاک اور اہل مدینہ سے پیار حضور علیہ السلام کی نسبت سے ہر مومن پر لازم ہے۔ وہاں کی فضائیں بھی اچھی ہیں، ہوائیں بھی اچھی ہیں، وہاں کے ذرات بھی اچھے ہیں، وہاں کی ہر چیز رشک قمر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر اگر کوئی چیز خلاف توقع پیش آ جائے، ہوٹل اچھا نہیں ملا آپ کو، رہائش اچھی نہیں ملی، ٹرانسپورٹ اچھی نہیں ہے، کھانا آپ کا اچھا نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو آپ برا بھلا مت کہیے۔ مدینہ پاک کے رہائشیوں کے ساتھ برا سلوک مت کیجیے، بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے بدتمیزی مت کیجیے، کسی دکاندار کے ساتھ مدینہ طیبہ کے کوئی بھی گالی گلوچ مت کیجیے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ ایسے ختم ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اہل مدینہ کے ساتھ پیار حضور کی نسبت سے، وہ اہل مدینہ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے شہر پاک کے واسی ہیں، اور آپ کی نسبت سے ان کا احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ ویسے آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ اہل مکہ پر جو جلالی کیفیت طاری رہتی ہے، اہل مدینہ طیبہ پر حضور کی نسبت سے جمال کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ وہاں لوگوں نے دیکھا ہے جب بھی آپ اہل مدینہ سے ملاقات کریں گے، ان کا لب و لہجہ، ان کی شائستگی اور ان کی تہذیب بتائے گی کہ اس شہر کی پر نور فضاؤں کا ان کے دل و دماغ پر کتنا گہرا اثر ہے۔ اور یہ فضیلت بھی ذہن میں رہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ مدینہ شریف کی بھوک اور تکلیف پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ لہٰذا مدینہ پاک میں اگر کوئی چیز ناگوار بھی لگے تو ہم نے اس کو برا محسوس نہیں کرنا، بلکہ وہاں جا کر اگر کوئی بیماری آ جائے، بخار، کھانسی، زکام، نزلہ، معمولی بات ہے، تو سمجھیے کہ یہ اندر کا گند ہے جو نکل رہا ہے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہا ہے۔ سب سے بڑی بات مدینہ طیبہ میں حاضری کی یہ ہے کہ وہاں پر نیکیاں زیادہ ہوں یا نہ ہوں، پر بے ادبی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بے ادبی وہاں نہ ہونی پائے۔ زیادہ نفل آپ نے پڑھے کہ نہیں، زیادہ نمازیں پڑھی کہ نہیں، فرائض کی بات نہیں کر رہا، نفلی نماز کی بات کر رہا۔ زیادہ تسبیحات آپ نے کی یا نہیں، زیادہ زیارات آپ نے کی کہ نہیں، وہ سب الگ چیز ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ وہاں ایک لمحے کے لیے بھی بے ادبی نہ ہونے پائے، کہ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کا ادب آج بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں تھا۔ وہاں آواز کا اونچا کرنا، وہاں لہجے کا چیخنا چلانا، یہ انسان کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور آج بھی قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ معاجہ شریف پر لکھی ہوئی ہے کہ ایمان والوں اپنی آوازیں اونچی نہیں کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والوں اپنی آوازیں حضور علیہ السلام کی مبارک آواز سے اونچی نہیں کرنی۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے مکہ شریف میں لوگ روتے بھی ہیں، چیختے چلاتے بھی ہیں، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، لیکن جب حضور کے معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ادب سے، احترام سے سانس بھی اونچی نہیں لیتے کہ کہیں سانس اونچی لی تو یہ بھی بے ادبی ہو جائے۔ تو آپ نے فقیر بن کے رہنا ہے مدینہ پاک میں، حضور علیہ السلام کے در کا گدا بن کے رہنا ہے۔ جتنا وقت وہاں پر گزرے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے،
قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی شریف میں گزاریے، ریاض الجنہ کے اندر حاضری دیجیے، آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کی طرف موقع ملے تو وہاں پر حاضری دیجیے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، وہاں کے جو مقدس اور مشہور مقامات ہیں یقیناً آپ نے اسٹڈی کیے ہوں گے، بہت سے مقامات ہیں، بلکہ مدینہ پاک کا تو ہر ذرہ ہی قابل دید ہے، لائق دید ہے۔ احد شریف کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے جائیے۔ سید الشہداء آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف احد شریف میں ہے، اور 70 صحابہ کرام وہاں پر مدفون ہیں، وہاں پر حاضری دیجیے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ بقیع شریف کے اندر حاضری دیجیے، یہ بھی آپ کی سنت مطہرہ ہے۔ اور مسجد قبلتین، مسجد غمامہ اور بہت سی مساجد، مسجد قباء شریف جہاں پر 2 رکعت نفل کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے، وہاں پر آپ حاضری دیجیے۔ جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں وہاں کی حاضری ہو، لیکن سب سے بڑھ کر جو میری ریکویسٹ ہے اور ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب سے گزارش ہے کہ وہاں لوگ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے مختلف کیفیتوں میں، کسی نے جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل سے وہ مووی بنا رہا ہے، جوتا اس نے ہاتھ ایسے اٹھایا ہوا ہے، عجب بدتمیزی کا انداز ہے۔ اس انداز میں کبھی کوئی بندہ آج تک اپنے باپ سے ملنے بھی نہیں جاتا، اپنے باس سے ملنے بھی نہیں جاتا، کسی بھی مہذب بندے سے ملنے کے لیے ہم نے جانا ہو تو جوتا ہاتھ میں پکڑ کر اور موبائل ایسے لے کر نہیں جاتے۔ اور یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر کہ کائنات بھر میں زمین و آسمان میں کہیں بھی اس کی مثال موجود نہیں ہے، اور اس بارگاہ میں ایک امتی جا رہا ہو اور ایسے لاپرواہی بلکہ گستاخی کے انداز میں جا رہا ہو کہ جوتے سر سے اٹھا رکھے اور مووی بنا رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، جی میں شیئر کر رہا ہوں، میں جی دوستوں کو دکھا رہا ہوں، میں جی اپنی فیملی کو بتا رہا ہوں، یہ سب چیزیں شیطانی وسوسے ہیں، آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے۔ جوتے آپ نے باہر رکھنے ہیں، موبائل آپ نے اپنے آف رکھنا ہے، اور مدینہ پاک میں سرکار کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے ہوئے اور ذہن میں یہ تصور لیتے ہوئے کہ جیسے ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، اور پھر چشمے تصور میں لائیے کہ کتنا خوش نصیب ہوں میں کہ میرے جیسا گناہگار تو اس لائق بھی نہ تھا کہ میرے قدم اس پاک دھرتی پہ آتے، اور رب نے اتنا کرم کیا کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف دیتے۔ یہ تصور انسان جب لے کر وہاں حاضر ہوتا ہے پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور چند قدم کے فاصلے پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں اور امتی کے احوال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ امتی یہ یقین رکھے کہ حضور میرے قیام کو جانتے ہیں، میرے کھڑے ہونے کو جانتے ہیں، میرے سفر کو جانتے ہیں، میری حاضری کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ میرے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا اس تصور کو جما کر جب حضور کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا تو سوچئے پھر اس کو جوتے کا خیال ہوگا، موبائل کا خیال ہوگا، ادھر ادھر گپ لگانے کا خیال آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو ادب کا پیکر بن کر ہم نے جانا ہے۔ میں نے عرض کیا نیکیاں زیادہ ہوں یا نہ ہوں پر بے ادبی کوئی نہ ہونے پائے۔ بے ادبی اگر ہو گئی نعوذ باللہ تو پھر ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ اس واسطے مدینہ پاک میں جتنا عرصہ بھی رہیں وہاں کی فضاؤں کو بھی، وہاں کی ہواؤں کو بھی، وہاں کی ہر چیز سے پیار کریں، اور اہل مدینہ سے جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیے، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے شہر پاک کے رہنے والے ہیں۔ وہاں کی حاضری بڑی سعادت ہے، 8 دن نہ بھی ملیں، 40 نمازوں کی فضیلت آپ کو نہ بھی ملے۔ میرے مرشد گرامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں پر چند لمحے بھی مل جائیں تو بڑی سعادت ہے، جہاں ہزاروں فرشتے صبح آتے ہیں، ہزاروں شام کو آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آتا ہے اسے دوبارہ آنے کی سعادت نہیں ملتی۔ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ بار بار بلائے جاتے ہیں، بار بار وہاں پر حاضری کی سعادت ملتی ہے۔ اس واسطے جتنی دفعہ بھی حاضری کا موقع ملے حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست کیجیے، آقا کریم چشم کرم فرمائیے، دنیا بھی ہماری سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے، اور پوری کوشش کریں
کہ جن جن دوستوں نے آپ کو بطور خاص سلام کے لیے کہا ہے ان کے نام لے کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کریں، اور اگر بھول جائیں تو عرض کریں آقا آپ تو جانتے ہیں آپ کے جن جن غلاموں نے اور کنیزوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام کے لیے عرض کیا تھا، حضور میں تو بھول گیا، آپ جانتے ہیں، ان سب کا سلام قبول فرمائیے اور سب کو اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائیے۔ یہ وہاں پر رہنا چند لمحے کے لیے بھی ملے تو بڑی سعادت ہے۔ سبحان اللہ، حجاج کرام کو تو کئی دن مل جاتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ جو چھوٹا سا ایک کوشش تھی، جد و جہد تھی، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ آپ تمام احباب کا میں اپنی طرف سے، جامعہ نظامیہ اور مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے تمام معزز اراکین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حجاج کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ادارے کے لیے، تمام علماء اور طلباء کے لیے اور سرکار کی ساری امت کے لیے آپ نے خاص دعائیں فرمانی ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، اور بالخصوص وطن عزیز ملک پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر فرمائے۔ اللہ کریم آپ کا سفر آسان فرمائے، قبول فرمائے، قدم قدم پر اپنی رحمتیں، عنایتیں، برکتیں، نوازشیں اور اپنی بخششیں شامل حال فرمائے۔ ہم سب کو مدینہ طیبہ اور مکہ شریف کی باادب حاضری بار بار عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہمارے جتنے بھی دوست یہاں پر تشریف لائے، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، قریب سے دور سے جہاں سے بھی تشریف لائے، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ سب حجاج کرام کی خدمت کے لیے، تربیت کے لیے جو مختصر سا پروگرام منعقد کیا گیا، الہ العالمین اس کے انعقاد میں جن دوستوں نے حصہ لیا سب کی خدمات کو قبول فرما، تمام حجاج کرام کا سفر آسان فرما، مقبول فرما، اور وہاں مانگے جانے والی دعائیں پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو حرمین طیبین کی باادب حاضری بار بار عطا فرما، مبرور حج کا ثواب عطا فرما، شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیشہ اپنے در کی محتاجی عطا فرما، کسی بھی انسان کی محتاجی سے محفوظ فرما، زندگی عزت و آبرو کے ساتھ اسلام پر اور موت شان و شوکت کے ساتھ ایمان پر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ